کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو ایک نیکی کے راستے پر ڈال دیا اور وہ سلسلہ چل پڑا اور اس نے دوسرے کو نیکی کا طریقہ بتا دیا، اس نے تیسرے کو بتا دیا، اس طریقے سے اگر ہزاروں لاکھوں لوگ وہ عمل کرتے رہے تو میرے نبی نے فرمایا جو سب سے پہلے راستے پر ڈالے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا وہ عمل کرنے کا جتنا اس کی بات سن کر لوگ کر رہے ہیں۔ اب مجھے ذمہ داری سے کہنے دیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ حنفیوں کے جو امام ہیں جس کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، اب آپ بتائیے یہ وضو کا طریقہ کس نے بتایا؟ بے وضو کیسے کیا جائے، کلی کیسے کی جائے، گلا کیسے کیا جائے، ہاتھ کیسے دھو جائیں، پیر کیسے دھو جائیں، وضو کا طریقہ بتایا۔ اب جس نے وضو کا طریقہ احادیث کے نچوڑ کے ذریعے آپ کو اجتہاد کے ذریعے بتایا کہ اس طریقے سے کیا جائے، تو مجھے بتائیے کہ 800 سال کا عرصہ گزرنے آیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو 800 سال سے کروڑوں خربوں مسلمانوں نے، سنی مسلمانوں نے، حنفی مسلمانوں نے جو وضو کیا ہے اس کے ایک ایک قطرے کا ثواب امام اعظم کو ہے۔ یہ مصلی حنفی کہلاتا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ میجورٹی آف دا مساجد آپ جائیں دنیا میں حنفی مصلی، تو یہاں جو نماز ہو رہی ہے اس کا بھی ثواب ان کو جا رہا ہے کہ یہ ایصال ثواب ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ضرور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو روزے ہوں کہ حج کے ارکان ہوں، اس کا ذکر کھول کر امام اعظم ابو حنیفہ نے نبی کی امت کو بتا دیا، اس قوم کو مسلمانوں کو بتا دیا، اس کا بھی ثواب امام اعظم ابو حنیفہ کو جا رہا ہے۔ اب ان کے پاس چل کر پوچھے کہ اے نعمان بن ثابت ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح کہ آپ کو امام اعظم کس نے بنایا؟ تو حضرت نعمان بن ثابت نے ہاتھ جوڑ کر کہا لولا السنتان لحلق النعمان، اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کے قدموں میں نہ بیٹھا ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ جو کچھ علوم مجھ کو ملے ہیں وہ خود کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھ کر حاصل کیے۔